अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है एवोल्यूशन के सिलसिले का ही। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट थियरीज़ ऑफ एवोल्यूशन। मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी अपनी थियरीज़ दी हैं। जब भी हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे जहन में नाम आता है वो डार्विन का ही है। लेकिन मज़े की बात यह है कि डार्विन से पहले भी बहुत सारे लोगों ने थियरीज़ ऑफ एवोल्यूशन दी थी। उनमें सबसे पहली कम्प्रीहेंसिव थियरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो लामार्क ने दी थी, और ये लामार्क ने उस ईयर में दी थी जिस ईयर में अभी डार्विन पैदा हुआ था। तो बारी बारी डिफरेंट थियरीज़ जो हैं वो हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहली थियरी जो है वो लामार्क की थियरी है, और इस थियरी को लामार्किज़म भी कहा जाता है। लामार्क जो है वो एक फ़्रेंच साइंटिस्ट था। 1744 में ये पैदा हुआ, 1829 में इसकी डेथ हुई 85 इयर्स की एज में। और ये शुरू से बचपन से ही प्लांट्स को कलेक्ट करने में बड़ा इंटरेस्टेड था। जब भी हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में सारी जितनी भी एग्जांपल्स आती हैं वो सारी एनिमल्स की हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो लामार्क था, जो सबसे पहली कम्प्रीहेंसिव थियरी देने वाला साइंटिस्ट था, वो प्लांट्स में इंटरेस्टेड था, और वो जहाँ भी जाता वो प्लांट्स को कलेक्ट किया करता था। और जब वो बड़ा हुआ तो उसकी जॉब हो गई आर्मी में, और आर्मी की ड्यूटी करते वक्त वो जिस भी जगह पे जाता तो वहाँ से वो प्लांट्स को कलेक्ट करता। और उस ज़माने में कार्लस लीनियस जो था वो बड़ा मशहूर था इस मामले में कि वो उस वक्त जितने भी नोन प्लांट्स और एनिमल्स थे उनको क्लासिफाई किया करता था। ये जो नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन का आपको पता है कि कार्लस लीनियस जो है वो इसका बानी है। तो जो नेमिंग का सिस्टम है वो वही वाला लीनियस वाला ही अभी तक चल रहा है। तो लीनियस ने क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम दिया था, लामार्क उसमें बड़ा इंटरेस्टेड था, और जब वो कलेक्शन करके प्लांट्स की लेकर आता तो लीनियस की के रूल्स को फॉलो करते हुए वो उनको क्लासिफाई किया करता था। और फिर ऐसे विज़िट्स पे जाते जाते मुख्तलिफ़ जगहों पर प्लांट की कलेक्शन करते हुए उसको एनिमल्स में भी इंटरेस्ट पैदा हुआ, और उसने फिर एनिमल्स को भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया, और उनको भी वो कार्लस लीनियस के ही रूल्स के मुताबिक क्लासीफाई किया करता था। और फिर इसी तरह 36 इयर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद उसने एक बुक लिखी, फ़िलासफ़िक ज़ूलॉजिक। और इसमें उसने जितनी भी कलेक्शंस की थी एनिमल्स की, तो और उनको क्लासिफाई किया था, उनकी बेस पर उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो उसने इस बुक में नोट की। तो इस सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद लामार्क ने अपने लॉज दिए, जो बाद में मॉडिफाई भी किए गए, उनको थोड़ा चेंज किया गया। तो उनको बारी बारी हम देख लेते हैं। लामार्क का जो फर्स्ट लॉ था वो था रिएक्शन टू एनवायरनमेंट। ये लॉ जो है वो स्टेट करता है कि लाइफ बाय इट्स ओन फोर्स टेंड्स कंटिन्यूसली टू इंक्रीज इन डायमेंशंस ऑफ इट्स पार्ट्स अप टू अ लिमिट विच इट इम्पार्ट। यानी लाइफ जो है उसकी अपनी एक टेंडेंसी है कि वो अपने पार्ट्स, यानी किसी भी इंडिविजुअल के जो पार्ट्स हैं उनकी डायमेंशन को इंक्रीज़ करने की टेंडेंसी रखती है, और उसकी लिमिट क्या होगी, कितना उसको इंक्रीज़ करना है, ये भी लाइफ खुद ही डिसाइड करती है। यानी एनवायरनमेंट में कोई चेंज जो होता है वो उसके रिएक्शन के तौर पर कोई इंडिविजुअल जो है वो अपने जो पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं उनको इंक्रीज़ करने की टेंडेंसी रखता है। ये था लामार्क का फर्स्ट लॉ। उसके बाद लामार्क ने जो सेकंड लॉ दिया वो था इफ़ेक्ट ऑफ नीड्स और फिज़िकल वांट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ था ये। इसमें लामार्क ने जो उसकी स्टेटमेंट थी वो ये कि द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गन in an animal body results from a new need which continue to make it self felt and a new movement that this need brings about and maintain। अब इस लॉ में लामार्क ने ये कहा कि जब भी एवोल्यूशन में एक नई स्पीशीज़ बनती है या कोई स्पीशीज़ जो है वो चेंज होती है, उसमें नए ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, तो वो उसके पीछे जो रीज़न होती है वो होती है कोई नीड कहाँ से आती है, वो एनवायरनमेंट से आती है। यानी जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो एनवायरनमेंट चेंज होने के साथ ही कोई ना कोई एक नई रिक्वायरमेंट ले आता है, और उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए किसी नए ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज़म
پانی والے انوائرمنٹ سے نکل کر خشکی پر آتا ہے تو وہاں اس کو اور طرح کے آرگنز کی اور پارٹس کی ضرورت پڑے گی. اب اسی طرح ایکویٹک انوائرمنٹ میں جو آرگنزمز ہیں جیسے فش ہے تو اس کو سوئم کرنے کے لیے لمبس کی ضرورت نہیں ہے, پاؤں کی, ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر یہی آرگنزم جو ہے اس کا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے تو اس کو مجبور کرتا ہے انوائرمنٹ کہ وہ نئے آرگن کو ڈیولپ کرے, یعنی پوڈز ڈیولپ کرے, پاؤں ڈیولپ کرے, کیونکہ ٹیریسٹریل انوائرمنٹ میں پاسبل نہیں ہے کہ وہ فنز کی مدد سے موو کر سکے. تو جب بھی انوائرمنٹ میں ایک چینج آتا ہے تو وہ اس کی ایک نیڈ کریٹ کر دیتا ہے کہ کوئی نیا آرگن جو ہے وہ بنے, یا کوئی نئے آرگن کی ڈائریکشن یا اس کی ڈائمنشن یا اس کا سائز یا اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ چینج ہو جائے. تو اس میں ایک جو پوائنٹ اس نے ایڈ کیا تھا فزیکل وانٹ, یہ تھوڑا سا بڑا اس پہ بڑے آبجیکشنز آئے کہ فزیکل وانٹ جو ہے کہ اگر کسی کو ضرورت محسوس ہوتی ہے, وہ فیل کرتا ہے, یا خواہش اس کی ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی اور آرگن ہونا چاہیے تھا. جیسے ٹیریسٹریل کوئی واکنگ آرگنزم جیسے ہم ہیں تو ہمیں ضرورت کبھی محسوس ہوتی ہے کہ ہم بھی کاش اڑ پاتے. تو اگر ہمیں یہ ایک وانٹ ہے, یہ ایک خواہش ہے, اگر یہ خواہش ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تو ہم ایوولوشن کی طرف جائیں گے اور ونگز اڈیپٹ کریں گے. یہ ایک پوائنٹ تھا جس پر بعد میں بہت سارے آبجیکشنز ہوئے. تو اس میں اس لاء میں بھی اس نے وہی انوائرمنٹ کی طرف سے پیدا کی گئی نیڈ کے بارے میں ڈسکس کیا. تیسرا جو لاء تھا وہ تھا یوز اینڈ ڈس یوز, جو اسٹیٹ کرتا ہے کہ the development of an organ is proportional to its use. یہ بڑا مزیدار لاء تھا. اس میں لامارک نے یہ کہا کہ جن آرگنز کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ لانگر اور زیادہ اسٹرانگر ہو جاتے ہیں, اور جن آرگنز کو ہم کم استعمال کرتے ہیں یا استعمال نہیں کرتے وہ پہلے تو ان کی اسٹرینتھ کم ہوتی ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ نان فنکشنل ہوتے ہیں اور آخر کار ڈی جنریٹ ہو کر ختم ہو جاتے ہیں. یہ یوز اینڈ ڈس یوز کا آئیڈیا تھا, یعنی جتنا یوز کریں گے کسی آرگن کو اتنا ہی وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا, اور جتنا کسی آرگن کو کم استعمال کریں گے تو وہ نان فنکشنل ہو کر آخر کار ختم ہو جائے گا. اس کے لیے جو اگزامپلز اس نے دیں لامارک نے, ایک تو بلیک سمتھ کی اگزامپل دی کہ بلیک سمتھ جو ہے لوہار چونکہ ہیمر سے ہتھوڑے سے سارا دن کام کرتا ہے تو اس کا جو رائٹ بازو کے بائسیپس مسلز ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. تو یہ بالکل بہت اچھی مثال تھی اس کی. واقعی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ اپنے بائسیپس کو زیادہ استعمال کرتا ہے تو اس لیے اس کے جو بائسیپس ہیں وہ زیادہ اسٹرانگر ہو جاتے ہیں. اسی طرح اس نے جو اگزامپل دی کہ جراف جو ہے اس نے اپنی گردن کو چونکہ زیادہ استعمال کیا پتے کھانے کے لیے تو آہستہ آہستہ اسٹریچ کرتے کرتے اس کی گردن جو ہے وہ زیادہ لمبی ہو گئی. اور جن آرگنز کو اس نے کہا کہ جن آرگنز کو ہم کم استعمال کرتے ہیں یا کوئی آرگنزم کم استعمال کرتا ہے تو وہ آرگن جو ہے اس کی ایفیشنسی کم ہوتی ہے, پھر وہ نان فنکشنل ہوتا ہے اور آخر کار ڈی جنریٹ ہو جاتا ہے. اس کی بڑی اچھی اگزامپل جو ہے وہ ہمارے ایئر کے مسلز ہیں. ایئر مسل جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. باقی میملز کو اگر آپ دیکھیں نا تو گائے, بھینس, بکریاں, گھوڑا, گدھا یہ سب اپنے کانوں کو ہلا سکتے ہیں کیونکہ ان کے کانوں کے بیس پر جو ہیں وہ مسلز ہیں. یہی مسلز ہمارے کانوں کے بیس پر بھی ہیں, اور لامارک کے مطابق یہ مسل جو ہیں وہ پہلے بڑے فنکشنل ہوا کرتے تھے. جو انوائرمنٹ تھا ہمارا اس میں اس کی ضرورت تھی, تو لیکن اب چونکہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی, ہم ان کو استعمال نہیں کرتے ہیں, تو وہ جو مسلز ہیں وہ موجود ہونے کے باوجود کام نہیں کرتے. اب ہم ان دا کورس آف ایوولوشن ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم اگر چاہیں بھی تو ان مسلز کو استعمال کر کے ہم اپنے کانوں کو موو نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا آئیڈیا تھا یوز اینڈ ڈس یوز کا, یعنی جن آرگنز کو زیادہ استعمال کریں گے وہ زیادہ اسٹرانگر اور زیادہ لانگر ہو جاتے ہیں, اور جن کو کم استعمال کرتے ہیں یا استعمال نہیں کرتے وہ آہستہ آہستہ نان فنکشنل ہو کر ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں. لامارک کا چوتھا جو لاء تھا وہ تھا انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کریکٹر, جو اسٹیٹ کرتا ہے کہ آل دیٹ ہیز بین ایکوائرڈ بائی این انڈیویجول ڈیورنگ اٹس لائف سائیکل از ٹرانسمیٹڈ ٹو دا نیکسٹ جنریشن بائی انہیریٹنس. یہ تھرڈ لاء کی کنٹینیویشن تھی. اس کے مطابق لامارک کے مطابق جو بھی کریکٹرسٹک کوئی انڈیویجول اپنے لائف ٹائم میں ایکوائر کرتا ہے وہ اس کی جینیٹکس میں
اگلی جنریشن میں چلا جاتا ہے، انہیریٹنس کے ذریعے اگلی جنریشن میں بھی چلا جاتا ہے۔ اس کی اگزامپل جو ہے وہ جو جراف کی اس نے اگزامپل دی تھی یوز اینڈ ڈس یوز کی، وہی اسی کی کنٹینیویشن تھی۔ یعنی اس نے کہا کہ ایک جراف جو ہے جب اپنی گردن کو سٹریچ کرتا ہے تو اس کی گردن جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ لمبی گردن جو ہے وہ ایک انڈیویجول نے اپنے لائف ٹائم میں ایکوائر کی ہے، اور یہ اس کے جو بچے ہیں، جو اگلی جنریشن پیدا ہوتی ہے، وہ بھی لمبی گردن والے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو کریکٹرسٹک ایسا ہے جو کسی انڈیویجول نے اپنے لائف ٹائم میں ایکوائر کیا ہے تو وہ اگلی جنریشن میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اس کی جو اگزامپلز اس وقت لامارک نے کوٹ کی تھیں، جیسے بلیک سمتھ کی اور جراف کی تھی، ان میں سے جراف کی اگزامپل بڑی فٹ ہوتی ہے اس پر، کیونکہ جو کریکٹرسٹک یعنی لمبی گردن جو ہے جراف نے اڈیپٹ کی تھی اپنے لائف ٹائم میں، وہ اپنی اگلی جنریشن میں اس نے ٹرانسفر کر دی۔ لیکن اگر بلیک سمتھ کو دیکھیں تو بلیک سمتھ کے جو بائیسیپس ہیں وہ اگر سٹرونگ ہو جاتے ہیں اس کے لائف ٹائم کے اندر تو وہ اگلی جنریشن میں ٹرانسفر نہیں ہوتے۔ تو اس طرح یہ جو لاز لامارک نے دیے تھے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی بہت ساری اگزامپلز اس وقت موجود تھیں، اور لیکن اس پر کرٹیسزم بھی بہت ہوا، بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراضات بھی اٹھائے۔ لیکن اگر لامارک کے تھیوری میں ظاہر ہے بہت سارے جھول تھے، اس پر بہت سارے آبجیکشنز بھی آئے، لیکن پھر بھی لامارک کی جو تھیوری ہے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ اس لیے ہے کہ اس نے سوچنے کے لیے ایک میدان پیدا کر دیا تھا، یعنی میکنزم آف ایولوشن جو ہے وہ اس سے پہلے نون نہیں تھا، اس پر ڈسکشنز ہی ہو رہی تھیں۔ اب کم از کم یہ ہوا کہ لامارک کی ان لاز کے بعد، چاہے ان پر بہت سارے آبجیکشنز تھے، اگلے لیکچر میں ہم ان پہ بات کریں گے، سپورٹ میں کتنی چیزیں آئیں اور آبجیکشن میں کتنی چیزیں آئی ہیں، لیکن پھر بھی لامارک کی جو تھیوری تھی اس نے ایک اوپن فیلڈ ضرور پرووائڈ کر دیا تھا، جس سے میکنزم آف ایولوشن جو ہے وہ واضح ہو گیا، اور اس پر بعد میں بہت سارے لوگوں نے کام کیا، اور اسی سے پھر جو اگلی آخری ایکسیپٹڈ تھیوری آف ایولوشن ہے وہ اس کا وجود بھی اسی کی بیس پر ہوا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ایویڈنس جو ہیں وہ ان سپورٹ آف لامارک تھیوری بھی دیکھیں گے، اور اس کے جو آبجیکشنز ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔